وادی نیلم کا میخانہ جس کے بانی خواجہ نظام الدین قیانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا یہ سارا فیضان ہے اور جنہوں نے لا الہ الا اللہ کا کلمہ بطور تو میرے نہایت دل کے قریب علامہ شہزاد صاحب، مشفق و مہربان علامہ مقصود احمد نقشبندی صاحب، خلیفہ شریف دار صاحب، دیگر خلفائے رضوان اور یاران طریقت، یہ میرے مرشد کریم کا آستانہ ہے اور اسٹیج پہ کھڑا ہو کر ایک بات ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں یہاں تقریر کرنے کے لیے کھڑا نہیں ہوا، اپنے شیخ کے قدموں میں رہ کر جو خیرات مجھ سے نصیب میں آئی وہ آپ کے سامنے پیش کرنا اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ حضرات، اتنی مشکلات کے باوجود جہاں بیماری نے شدت اختیار کر لی ہے، میں ہمیشہ یہ ماہانہ محفل دیکھ کر یہی دعا کرتا ہوں کہ اے خداوند کریم، اگر اس محفل میں تعداد کا اضافہ نہیں ہوتا تو مجھے کوئی غم نہیں ہے، لیکن جس محبت سے ہم اپنے شیخ کی طرف سے جاری کردہ یہ محفل سجاتے ہیں اور جس خلوص کے ساتھ یہ پیارے احباب تشریف لاتے ہیں، اے الہ العالمین اس پیار محبت اور اس خلوص میں کبھی کمی نہ باقی ہونے، اور اس محفل کے حوالے سے ایک بات میں ضرور جانتا ہوں کہ یہ محفل محبت سے بھرپور ہے، اس میں ذکر اللہ کا سرور ہے، اور پھر سب سے بڑھ کر کہ اس میں نبی پاک صاحب روح صاحب لولا صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے۔ اور پھر حضرات، آج کی محفل بالخصوص میرے میران پیران پیر محبوب سبحانی قطب ربانی قندیل لامکانی سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں منائی جا رہی ہے، اور اس لیے بھی کہ میں سمجھتا ہوں کہ جس نے مخلوق کا شکر ادا نہیں کیا تو گویا اس نے خالق کا شکر بھی ادا کیا۔ اور پھر وہ پیرانے پیر دستگیر کہ جن کی والد کی جانب سے 11 نسبتیں حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام سے جا کر منسلک ہوتی ہیں، اور جو اہل بیت میں جن کا شمار ہے اور جو اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے،
لیے کہ یہ سارا فیضان بغداد شریف سے چلا اور ہم تک پہنچا ہے، اس لیے ہم ان کا شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کا کروڑا شکر ادا کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی غلامی اور ایسے لوگوں سے نسبت وابستہ کر دی جن کا صبح و شام شیوا اللہ اللہ کرتا ہے۔ حضرات یہ تو ہماری خوش نصیبی ہے، لیکن جس نقطے کی طرف میں آپ کی توجہ لانا چاہتا ہوں وہ سیدنا ابو اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول مبارک ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے ہر عمل کی بنیاد سچائی کے اوپر رکھی۔ اب اگر آپ اس جملے کو کھولتے چلے جائیں تو اس کے بہت سارے پہلو آپ کو نظر آتے ہیں۔ مثال کے طور پر کہ وہ شخصیت جب بیان کرنے کے لیے ممبر پر تشریف فرما ہوتی تو ایک طرف علماء کرام کا جمع غفیر ہوتا اور دوسری جانب مشائخ اسلام کا کثیر تعداد ہوتی اور سامنے عشاق، مریدین، محبین، متوسلین کا سننے والوں کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہوتا۔ اور جس وقت آپ بیان فرماتے تو سننے والوں کے اوپر رکت طاری ہو جاتی اور خشیت الہی سے مخلوق خدا چیخ و پکار کرنا شروع ہو جاتا۔ اور یہ تو سننے والے، محبت کرنے والے ہیں، لیکن کفار بھی اگر گزرتے سنتے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھے بغیر نہ رہ سکتے۔ میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ غوث اعظم کی زبان کو یہ تاثیر کس چیز نے عطا کی کہ پتھر دلوں کو موم کر دیتی ہے، اور جو شخص اپنی کسی غرض و غایت کے ساتھ گزرتا جا رہا ہو، اللہ اللہ کی سزاؤں میں گم ہوتا ہوا اس مجلس میں آ کر بیٹھ جائے۔ حضرات یہ وہ سچائی کی نعمت ہے جو آپ کو عطا ہوئی، اور ایک چھوٹی سی بات بڑی عام لیکن مزیدار پیش کر کے آگے چلوں گا کہ آپ کو یہ زبان کی تاثیر اس لیے بھی عطا ہوئی کہ جب دین کا کام لینے کے لیے آپ مکمل طور پر تیار ہو گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے 7 مرتبہ لاب دہن عنایت ہوا اور آپ کو فرمایا گیا کہ اے بیٹے اٹھو، آپ تقریر کرو، آپ باز کرو اور دین محمدی کا پرچار مخلوق خدا کے درمیان کرو۔ اور پھر وہاں سے وہ شخصیت اٹھ کر جب ممبر پر آ کر جلوہ افروز ہوئی تو وہاں ہچکچاہٹ آنا شروع ہو گئی، آپ کو پریشان کرنے لگی، سوچنے لگے کہ یہ لوگ تو بڑے حسیب و بلیغ عربی لوگ ہیں اور میں اجمی۔ پھر میری زبان پر اس قدر یہ ذہن میں گمان پیدا ہوا کہ مجھے تو زبان کے اوپر اس قدر قدرت بھی نہیں جس قدر ان حضرات کو ہے، اب میں انہی کی زبان میں ان کو دین محمدی کا پرچار کیسے کروں گا؟ تو حضرات کمال دیکھیں کہ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوش پناہی فرمائی اور 6 مرتبہ لاب دہن عنایت فرمایا اور فرمایا کہ اب بیان کرو کہ میں وہ علی ہوں کہ کوفے کے ممبر کے اوپر کھڑا ہو کے میں کہہ سکتا ہوں کہ پوچھو جو پوچھنا ہے میں اس کا جواب دوں۔ حضرات وہ علی المرتضیٰ اور شیر خدا جب کسی کی خوش پناہی کریں تو کون اس کے علم کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ لیکن حضرات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سارا کچھ سچائی کے ساتھ منسلک رہنے سے حاصل ہوتا ہے۔ اور پھر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات سنا کر آگے بڑھوں گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر فرمایا، کہنے لگے کہ وہ شخص اپنے ایک ساتھی سے 1000 دینار قرض لینے کا مطالبہ کر رہا تھا۔ تو جو قرض دینے والا تھا اس نے کہا کوئی گواہ تو لے کر۔ قرض لینے والے نے جواب دیا کہ میرا گواہ اللہ ہے۔ چلو یہ تو بڑی اچھی بات ہے، اللہ کو شاہد بنا لیتے ہیں، اس سے اچھی کیا بات ہے؟ یہ بھی مان لی شرط، لیکن کوئی ضامن تو لے کر۔ کہنے لگا میرا ضامن بھی اللہ ہی تھا۔ قرض دینے والا سمجھدار تھا،
لگا مجھے کوئی اعتراض نہیں، یہ پکڑو 1000 دینار اور مجھے مقررہ وقت پر واپس لوٹا دیں۔ یہ شخص بحری سفر کر کے دوسرے شہر چلا گیا، 1000 دینار خرچ کیے، معاملہ اپنی ضرورت پوری کی، معاملہ ختم ہو گیا، لیکن رفتہ رفتہ وہ قرض واپس لوٹانے کے دن آنا شروع ہو گئے۔ اس شخص نے وہ رقم اکٹھی کی اور واپس جانے کے لیے کشتی ڈھونڈنے لگا، تلاش کرنے لگا کہ کوئی کشتی ملے تو میں سمندر پار کر کے واپس جاؤں اور قرض دینے والے کو قرض واپس ادا کروں، لیکن کوئی کشتی میسر نہ آئی۔ اس کے دل میں غم کا ہول اٹھنے لگے کہ میں نے گواہ اللہ کو بنایا، میرا ضامن بھی خدا، اور اب یہ 1000 دینار واپس لوٹانا ہے، کوئی صورت نہیں پیدا ہوتی، آپ کیا ماجرا؟ چلتا چلتا ساحل کے کنارے آ کر کھڑا ہو گیا تو ایک لکڑی کا تختہ تیرتا ہوا ساحل کے کنارے آ گیا۔ اس نے لکڑی کا تختہ اٹھایا اور اس کو قریب کے اندر سے خالی کرنے لگا، 1000 دینار بیچ میں رکھے اور ایک خط لکھا، وہ مواد دوبارہ اوپر بند کر کے پانی کی سطح پر رکھا اور چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا، دعا کرنے لگا، اے خدا بندے کریم، میں نے یہ قرض لیتے وقت تجھے گواہ بنایا تھا اور تجھے اپنا ضامن بنایا تھا، آج میں نے اپنی حد الامکان کوشش کی کہ میں قرض کو مذکورہ وقت کے اوپر واپس کر دوں، لیکن تو شاہد ہے کہ کوئی کشتی میسر نہیں آتی اور میرے پاس اسباب نہیں ہے کہ میں یہ قرض لے کر واپس جاؤں اور شخص کے حوالے کروں یہ امانت، اب تو اس کا مالک ہے اور تو ہی اس کو واپس اس تک پہنچا۔ حضرات ہوا چلنے لگی، تختہ پانی کی سطح پہ تر گیا، دوسری جانب وہ آدمی گھڑی دیکھے، وقت دیکھے کہ وقت قریب آ گیا، نہ وہ بندے کا نشان نظر آتا ہے، نہ ادار کا کوئی سلسلہ کوئی صورت نظر آتی ہے۔ اسی پریشانی میں وہ بھی ساحل پہ آیا کہ شاید کوئی کشتی آتی نظر آئے تو کوئی امید بندے کوئی ڈھارس پیدا ہو، لیکن کشتی تو نظر نہیں آئی، ایک تختہ تیرتا ہوا نظر آیا، تختہ آ کے ساحل پہ رکا، اس نے کہا چلو اسی تختے کو لے جاتے ہیں گھر اور جلا کے کم از کم حرارت تو دے گا، تختہ اٹھایا گھر لے جلانے لگا تو دیکھا کہ اس کے اوپر تراشے ہوئے کچھ نشان ہیں، اسے اس نے دوبارہ تراش کر دیکھا تو بیچ میں 1000 دینار اور ساتھ ایک چھوٹا سا خط موجود ہے، حیرت میں مبتلا ہو گیا، خط پڑھا تو وہ قرض لینے والے کی جانب سے تھا، خدا کا شکر ادا کیا، تھوڑے ہی دن گزرے وہ شخص جس نے قرض لیا تھا وہ گیا، اس کے پاس حاضر ہوا، کہنے لگا نہ جانے خفا ہوگا کہ میں نے قرض لوٹانا تھا وقت پر لیٹ ہو گیا، تو جا کر اس سے معذرت کروں گا، معافی مانگوں گا۔ اس کے پاس جا کر حاضر ہوا تو کہنے لگا کہ میں لیٹ ہو گیا تھا، معذرت چاہتا ہوں، 1000 دینار بطور ہرجانہ لے کر آئے، آپ یہ بھی قبول کریں اور تاخیر کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ تو کہنے لگا کہ میں جو سبق سیکھنا تھا وہ سبق سیکھ لیا کہ تم نے اپنا گواہ اللہ رب العزت کی ذات کو بنایا، اپنا ضامن اللہ رب العزت کی ذات کو بنایا، کس طرح اسباب پیدا ہوئے اور ایک لکڑی کا تختہ تمہاری امانت لے کر یہاں تک میرے پاس پہنچایا، یہ دیکھو 1000 دینار میرے پاس موجود ہیں، میرا ایمان پختہ ہو گیا، میرے لیے یہی کافی ہے، 1000 دینار تم رکھو اور دعاؤں کے ساتھ اس کو رکھو۔ حضرات یاد رکھیے گا کہ جس طرح انسان کسی بھی معاملے میں صداقت کو اختیار کر لے پھر اس کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ اور ایک چھوٹا سا نقطہ میرے ذہن میں آ کے علماء کرام تشریف فرمائیں کہ غوث اعظم نے بارگاہ صدیقیت میں سے جب صداقت کو اٹھا کے سینے سے لگایا تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے رہنما ہو گئے اور سیدنا علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پشت بنا۔ اس لیے یاد رکھیے
کہ سچائی کو اپنے اندر اتنی جگہ دیں کہ دنیا کے کسی معاملے میں آپ قدم اٹھائیں تو آپ کو رسوائی اور پسپائی کا سامنا نہ کرنا پڑے. یہ باتیں تو اپنی جگہ، پھر آپ کو ایک بات اپنے پیر کی کیوں نہ سمجھ، اور یہ اس ضمن میں کہ یہ لوگ جو سچائی کو اس قدر اپنے اندر اتارتے ہیں، اس قدر جگہ دیتے ہیں، ان سے تعلق بڑھانے کا ہمیں کیا فائدہ؟ حضور شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ میں برطانیہ تھا تو مانچسٹر سے ایک آدمی میرے پاس آیا، اسی طرح دربار بھرا تھا، تو لانگری آ گیا اور اس نے اعلان کیا جی لنگر تیار ہے، سب احباب لنگر تناول. دسترخوان پیچھے سب حضرات 50-60 اٹھ کر دسترخوان پہ لنگر تناول کرنے چلے گئے، لیکن وہ جو مانچسٹر سے مہمان آئے تھا وہ نہیں اٹھے. آپ نے فرمایا اللہ کے بندے آپ بھی اٹھ گئے، لنگر تناول فرمایا. کہنے لگا بات سنیں جناب، میری ڈکشنری میں پیر نام کا کوئی لفظ تھا، اس لیے میں ان سلسلوں کو نہیں مانتا. حضرت صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے میں نے لانگری سے کہا کہ جو کچھ پکا ہے، دال پکی ہے، سالن پکا ہے، ایک برتن میں لا کر دو، 2 گلاس پانی اور 1 روٹی. لانگری وہ سارا سامان اٹھا کر لے آئے، حضرت صاحب کے سامنے رکھا. حضرت صاحب نے ساتھی کو کہا آپ کو اختلاف ہے؟ کہنے لگا مجھے بالکل اختلاف. فرمانے لگے چلو اختلاف اپنی جگہ، میرے ساتھ کھانا کھاؤ، میٹھی میٹھی باتیں بھی کریں گے، اختلاف کے حوالے سے بھی کوئی نہ کوئی صورت نکلی ہے. وہ آگے ہوا. حضور شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ نے اس 1 روٹی کے 2 نصف حصے کیے، آدھا حصہ اس کو تھمایا، آدھا حصہ خود آپ کا پکڑا، آہستہ آہستہ روٹی کھانا شروع کی اور اس سے میٹھی میٹھی باتیں کرنے لگے، محبت بھری باتیں، ہنسانے لگے. تو وہ بھی بلا درے مزے سے روٹی کھانے لگا. اور قریب ہو روٹی کھائی، پانی پیا. حضرت صاحب فرمانے لگے میں سے بولا اچھا چلو روٹی ہو گئی، سلسلہ ہو گیا، اب ادھر میرے ساتھ بیٹھو بات کرتے ہیں. کہنے لگا نہیں پیر صاحب رہنے دیں گے، اس کی کوئی ضرورت نہیں. حضرت صاحب فرمانے لگے اللہ کے بندے تمہاری ڈکشنری خراب ہوگی، تم تو پیروں کا نہیں مانتے تھے، راز کی طرف سے آ گیا. حضرت صاحب فرمانے لگے کہ وہ شخص حضور شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ کی محبت کے فیض میں اتنا قائل ہوا کہ اس کے ویئر ہاؤس موجود ہیں اور اچھا خاصا کاروباری آدمی سارے معاملے ایک طرف چھوڑ کر باشرہ داڑھی رکھ کر سر پر امامہ باندھ کر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اوپر طاری کر کے، شریعت کو اپنے اوپر طاری کر کے 5 وقت کا نمازی ہو گیا. اور جو اسے دیکھتا تھا اتنا حسین چہرہ ہو گیا، وہی سمجھتا تھا کہ شاید دور سے علاؤدین صدیقی صاحب آئے گا. حضرات کہنے کا مقصد یہ کہ یہ لوگ اپنی ساری زندگی اللہ اللہ کرتے کرتے گزارتے ہیں اور ان کا ہر مقصد وہ کسی بھی اعتبار سے ہو سچائی کے اوپر بنیاد رکھتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو کسی معاملے میں زیر نہیں ہونے دیتا. بہت وقت ہوا اور مجھے بہت خوشی ہوئی ان حالات میں آپ کا تشریف لانا. یقینی طور پہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی دلیل ہے کہ ان حالات میں اس نے جس مخلوق کو اپنے ذکر کے لیے چن لیا، انہیں وہی انعام پانے والے لوگ ہیں. اللہ درست فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں ایسے لوگوں سے، ان لوگوں کی صحبت عطا کرے اور ان کی غلامی میں رہنے کی توفیق عطا کرے. محبت کے ساتھ بہت ذکر کا کلمہ جو بزرگوں نے عطا فرمایا، وہ جس کلمے کے طفیل بزرگوں نے یہ مقام پایا، ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ اپنے خالی دامن میں خدا کی رحمت سمیٹ سکیں. آنکھیں بند رکھنی، خوب محبت کے ساتھ اس محفل ذکر میں، ذکر ہی محفل کا خاصہ ہے اور اسی سے انعام ملے گا جو ملے گا. اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس محفل سے اٹھ کر جائیں تو کچھ نہ کچھ ساتھ ضرور لے کر جائیں. سب احباب اپنی آنکھیں بند رکھیں،
ذہن میں کوئی اور خیال نہ آنے پائے، اور جس ذات کا ذکر کر رہے ہیں اسی کی طرف اپنی توجہ مرکوز رکھیں، تاکہ اس محفل سے اٹھ کر جائیں تو دنیا کے معاملات بھی حل ہو جائیں اور دین کی بھی کامیابی نصیب ہو جائے۔ پہلے میں پڑھوں گا۔ اسی محبت، اسی کیفیت کو برقرار رکھتے ہوئے ان
اللہ کی تکرار کرنی ہے اور دل کے اوپر اثر محسوس ہونی چاہیے تاکہ دل کی صفائی کا سامان بھی ہو اور خدا کی رحمتیں بھی نصیب ہوں. خوب محبت ہے. لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ. تھوڑی دیر کے لیے اللہ کا ذکر کریں گے لیکن ایسی جھوم پیدا ہونی چاہیے کہ فرشتے بھی رش کریں کہ اللہ کے محبوب بندے اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے. محبت پسند اللہ
تو مستی میں سنیے اور اللہ اللہ کا ذکر کریں۔ اللہ اللہ سچائی کا نغمہ ہے کہ جن لوگوں نے سچے دل سے اپنے ساتھ لگایا، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی شان ربوبیت دکھائی اور ایسا سچا ان کا چرچا دنیا میں عام کیا کہ وہ ظاہری طور پہ رہے نہ رہے، ان کے چرچے کبھی ختم نہیں ہوا۔ جب تک یہ مخلوق اللہ اللہ کی صدا بلند کرتی رہتی ہے، وہ لوگ جنہوں نے مخلوق کو اللہ اللہ کرنا سکھایا ان کے چرچے کی قائم قائم رہا کرتے ہیں۔ اور ناقص لوگ، گناہگار لوگ جب ایسے نیکوکاروں کے ساتھ اپنی انسیت، اپنی محبت کے رشتے قائم کر لیتے ہیں تو وہ لوگ اپنی نظر کے بغیر ان کے دلوں کو پختگی عطا کر دیتے ہیں اور وہ سچائی کی دولت عطا کر دیتے ہیں کہ ایک بار لفظ اللہ اللہ پکارنے والا دائمی طور پہ اس نغمے سے منسلک ہو جایا کرتا ہے، اور اسی طرح اللہ رب العزت کی رحمتیں دائمی طور پر اسے اپنے حساب میں لے لیا کرتی ہیں۔ وہ دین کے کسی کام میں قدم بڑھائے، وہ دنیا کے کسی کام میں قدم بڑھائے، خدا کی رحمتیں اس کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں اور چلنے والے کو دنیا پہچانتی ہے کہ یہ کوئی عام نہیں، یہ کوئی اللہ کا بندہ ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ذکر کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جس طرح ذکر کرنے کا حق ہے اس طرح ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول کریم۔ الہ العالمین آج کی یہ خوبصورت مجلس تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ الہ العالمین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوپہر اس کا ثواب واجبان کئیاں شریف، واجبان موڑا شریف، واجبان ہری شریف کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ اور اس تمام کلمات اور اس محفل کے دوپہر ان احباب کے درجات بلند فرما اور ان نیک لوگوں کے صدقے الہ العالمین ہم سب کے اوپر اپنا خصوصی فضل و کرم فرما، ہم سب کی خطائیں معاف فرما، ہم سے جو گناہ سرزد ہو گئے الہ العالمین معاف فرما، ظاہر اور باطن کی پاکیزگی عطا فرما اور آنے والی زندگی میں صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہماری آنکھوں کو حیا عطا فرما اور ہماری زبان کو کلمات کی مٹھاس عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے دلوں کو سوز و گداز عطا فرما، ہماروں کو اچھا سننا عطا فرما اور ہاتھوں کو نیکی کی طرف بڑھنے کی توفیق عطا فرما، قلبوں کو خیر کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین اس ذکر کے نور سے ہم سب کے دلوں کو منور فرما۔ الہ العالمین دل کو
کرنے کی توفیق عطا فرما اور باخدا کرنے کے بعد باخدا رہنے کی توفیق عطا فرما الہ العالمین ایمان کی سلامتی نصیب فرما ایمان پر پہرا دینے کی توفیق عطا فرما الہ العالمین کے احباب جس محبت کے ساتھ تشریف لائے ان کا نہ جانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دلوں میں جو نیک مرادیں لے کر آئے الہ العالمین اپنے پیارے حبیب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوپہر قبول و منظور فرما جتنے پریشان ہیں الہ العالمین ان کی پریشانیاں دور فرما سب کو سکھ چین قرار نصیب فرما الہ العالمین رزق میں برکتیں عطا فرما رزق میں وسعت عطا فرما الہ العالمین جتنے بیمار ہیں شفائے کلی نصیب فرما الہ العالمین یہ صاحبزادہ صاحب انہوں نے ہم پر شفقت کا ہاتھ رکھا تشریف لائے ان کی علم و عمل میں برکتیں عطا فرما ان کا فیضان جو بزرگوں سے لے کر ان تک پہنچا الہ العالمین انہیں وہ عام کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں ان کی صحبت اور ان سے وہ فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما الہ العالمین دربار فیضبار کا یہ فیض کا سلسلہ تا ابد یوں ہی جائیں جاری و ساری فرما الہ العالمین علماء کرام جو کلمہ حق کی سطح بلند کرتے ہیں الہ العالمین کو اجر و ثواب عطا فرما الہ العالمین کے جتنے علماء کرام یہاں موجود ہیں الہ العالمین ان کو اپنی امان میں جگہ عطا فرما ہمارے خادم رضوی صاحب جماعت اہل سنت کے پیشوا الہ العالمین تم نے ان کا سایہ ہمارے سروں سے اٹھا دیا الہ العالمین ان کے درجات بلند فرما اور ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما الہ العالمین انہی کی طرح عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ ہمارے دلوں میں موجود فرما الہ العالمین اور ناموس رسالت کے اوپر اسی جوان مردی کے ساتھ پہرا دینے کی توفیق عطا فرما الہ العالمین ہمارے مفتی صاحب کشیرہ سے رحمت فرما کے الہ العالمین ان کے درجات بلند فرما اور مسلمان کو صبر جمیل عطا فرما الہ العالمین دربار علی میری شریف کی خیر فرما دربار علی امونہ شریف کی خیر فرما دربار علی امونہ شریف کی خیر فرما اور جتنے مہمانے کے حق سچ کی میں لوگوں کو پلاتے چلے جاتے ہیں الہ العالمین ان کو یوں ہی قائم و دائم فرما اور ان کا فیضان دو عالم میں عام فرما الہ العالمین ہم سب کو شریعت کی پابندی عطا فرما اور طریقت کے انوار سینے میں اتارنے کی توفیق عطا فرما اپنے شہر کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما صبح و شام اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما ہماری مائیں بہنیں یہاں موجود ہیں وہ دلوں میں جو نیک مرادیں لے کر آئیں الہ العالمین قبول و منظور فرما جن کے رشتے نہیں ہو رہے الہ العالمین اچھی اسباب پیدا فرما اور جن کے ہاں اولاد نہیں الہ العالمین اولاد کرینہ عطا فرما ان کی گودیں بھری فرما الہ العالمین ہم سب کو عشق و محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما اتفاق کی دولت نصیب فرما الہ العالمین دونوں جہانوں میں سربلند فرما ہر قسم کی محتاجی سے محفوظ فرما ہر قسم کی بیماری اور پریشانی سے محفوظ فرما الہ العالمین جو قرض تلے دب چکے ہیں ان کو نجات عطا فرما الہ العالمین کے خادمین جو اس آستانے کی خدمت کرتے ہیں الہ العالمین کو اس وجہ سے عطا فرما الہ العالمین جنہوں نے لنگر پکایا اور جنہوں نے جو تقسیم کریں گے جو کھلائیں گے اور کھانے والوں کو بھی اس کی خیر و برکات نصیب فرما الہ العالمین ہم لوگوں کو بالخصوص مخلوق خدا کی خدمت کرنے کا جذبہ عطا فرما اور میرے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العزت مجھے اپنے شہر کے اس مشن کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے مخلوق خدا کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے دکھی دلوں کو سکھ چین قرار نصیب کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور زخموں کے اوپر مرہم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور دو دلوں کو ایک کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور الہ العالمین خیر کے اسباب میں ہماری امداد فرما الہ العالمین ہمارے خلفائے اعظام محبین متبصرین دونوں نزدیک سے جو دعاؤں کے لیے کہتے ہیں الہ العالمین سب کے اوپر اپنا خصوصی فضل و کرم فرما میرے حضور شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ کے ترین ساتھی ان کے صاحبزادے سید واجد شاہ صاحب ہماری محفل میں تشریف لائے الہ العالمین ان کو ان کے اہل خانہ کو اور تمام خاندان کو اپنی رحمت کے نثار میں جگہ عطا فرما ہر قسم کی پریشانی بیماری سے محفوظ فرما اور میرے شہر کے ساتھ وفا کرنے کے بدلے الہ العالمین اپنی شان کے مطابق اجر عظیم عطا فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين